بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ معزز سامعین اکرام، آج اس درس میں ہم قرآن کے ان اثرات اور ان تبدیلیوں کا بیان کریں گے جو صرف قرآن کی خصوصیت رہی اور قرآن کے تاثیر یا تاثیرات القرآن کے عنوان سے ہم اس کو معنون کرتے ہیں۔ یہ بات ہر آدمی بخوبی جانتا ہے کہ ہر چیز کی پہچان، ہر چیز کی معرفت اس کے آثار سے ہوتی ہے۔ درخت کو دیکھو، درخت کی معرفت، درخت کی پہچان اس کے پھل سے ہوتی ہے، اس کے آثار سے ہوتی ہے۔ ہم بھی یہی کوشش کریں گے کہ قرآن نے اپنا اثر دنیا کے انسانوں پر کیا چھوڑا اور کیسے چھوڑا۔ چونکہ عرب قرآن کے سب سے پہلے مخاطب ہیں اور قرآن عربی زبان میں نازل ہوا، لہٰذا ہم عربوں کا ذکر کریں گے تو عرب ایک وہ عرب جو قرآن کے نزول سے پہلے تھے، اور پھر قرآن کے ان اثرات کا ذکر کریں گے جس نے سب سے پہلے عربوں کو تبدیل کیا اور پھر عربوں کے ذریعے سے پورے عالم انسانیت کو تبدیل کیا۔ عرب قرآن کے نزول سے پہلے عرب میں کوئی ملکی نظام نہ تھا۔ ملک میں ایک نظام باہمی ربط و اتحاد کے بغیر کبھی عمل میں نہیں آتا۔ عرب باہمی اختلافات اور باہمی تفوق کے ہوس میں اتنے گرے ہوئے تھے کہ اپنے ہاں کوئی نظام قائم نہ کر سکتے تھے۔ قبائل کے اپنے اپنے حلقے اور ان کے اپنے اپنے سردار ہوتے تھے۔ عرب ایک محدود سا ملک تھا، اس کے ارد گرد عرب ممالک اردن، عراق، مصر، شام، فلسطین اور امارات ان دنوں عرب ممالک نہ تھے۔ ابھی وسیع عرب دنیا وجود میں نہیں آئی تھی۔ عرب میں کوئی ایک تعلیمی نظام نہ تھا۔ آس پاس کے علاقوں میں یہ لوگ امیین، ان پڑھ کے نام سے مشہور تھے۔ مدینہ منورہ میں آباد یہودی قبائل انہیں امیین کہہ کر ذکر کرتے تھے اور خود ہی اہل کتاب پڑھے لکھے سمجھے جاتے تھے۔ پھر عرب عموماً کوئی زراعتی ملک تو تھا نہیں، کیونکہ یہ واد غیر ذی زرع ریگستان تھا اور نہ کوئی معدنی دولت تھی، بنجر زمین تھی، بڑے بڑے صحرا تھے جن میں زہریلے قسم کی ہوائیں چلتی تھی۔ اور
ریت، دھول اور اس قسم کی چیزیں جو ہے اڑتے رہتے تھے۔ ان لوگوں کے پاس صرف ریگستان میں جانے اور زندہ رہنے کے لیے اونٹ تھے۔ آبادیاں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی رہتی تھی، آپس میں بات بات پر لڑتے تھے، پھر سال ہا سال ان جنگوں میں گزر جاتی تھی، نسلیں تباہ ہو جاتی تھی۔ مدینہ منورہ کے دو بڑے قبائل اوس اور خزرج، اور یہ ایک دوسرے کے سخت ترین دشمن تھے۔ آپس میں گل ملنا، آپس میں تعلقات بنانا ان کے ہاں بہت بڑا جرم تھا۔ اعتقادی جہالت اس درجے پر تھی کہ پتھر کے بتوں کی پرستش کی جاتی تھی۔ اور مختلف جگہوں پر ان کے نام کی قربانیاں دی جاتی تھی۔ جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑتے تھے اور اڑتے پرندوں سے شگون لیتے تھے۔ اور معاشرت اس قدر تباہ تھی کہ کئی لوگ اپنے بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے۔ عورت کے معاشرے میں کوئی مقام نہ تھا، نہ وہ اپنے باپ کے وارث ہو سکتی تھی، نہ خاوند کی۔ اسے ہمیشہ دوسرے درجے کا شہری سمجھا جاتا تھا۔ بس ایک زبان تھی جس پر انہیں ناز تھا، اپنے سوا باقی سارے دنیا کو وہ عجمی کہتے تھے۔ شعر ان کا فکری شعور تھا اور حافظہ ان کا بلا کا ہوتا تھا، شراب ان کا نشہ تھا، اور اسی حالت میں وہ دھت رہتے تھے۔ اور یہی عربوں کے قرآن کے نزول سے پہلے عام حالات تھی، اور اسی حالت میں ایسے لوگوں پر، ایسے معاشرے میں قرآن نازل ہوا۔ تو قرآن نے نازل ہو کر اسی قوم کو جو انہی بد اخلاقیوں، برائیوں، دشمنیوں کے مرتکب ہوا کرتے تھے، عادی تھے، ان کو قرآن نے یکسر بدل دیا، ان کو پوری انسانیت کے لیے رہنما بنا دیا۔ اب ایک نظر قرآن کے نازل ہونے کے بعد پر ڈالتے ہیں کہ اسی معاشرے، انہی لوگوں پر جب قرآن نازل ہوا تو قرآن نے کیا انقلاب، کیا تاثیر کیا ان پر۔ عرب جو اپنی پوری تاریخ میں اتحاد سے ناشنا تھے، اب ایک قوم ہو گئے۔ جو آپس میں دشمن تھے، مدینہ سے لے کر مکہ تک سب ایک جان ہو گئے۔ قرآن نے عرب کی اس بدلی حالت کا یہ نقشہ کھینچا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر کیا، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، کہ تم آپس میں دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ رب العزت نے تمہارے دلوں کے اندر آپس میں جوڑ اور محبت پیدا کی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم آگ کے دہانے پر تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ رب العزت نے تمہیں اسی آگ سے بچایا۔ قرآن کریم سے ان کو علم کی وہ دولت ملی کہ انہوں نے عرب کے پورے مضافات کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ وہاں باقاعدہ علمی ادارے قائم ہو گئے، اور افراد اور قومیں انصاف کرنے کے لیے عدالتیں قائم ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں ادوار کا آپس میں تقابلی جائزہ لیتا ہے، فرماتا ہے قد عطا علینا زمان،
ایک زمانہ ہم پر ایسا تھا لسنا نقضی کہ ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے تھے، ولسنا ہنالک ثم ان اللہ عز وجل قدر علینا ان بلغنا ما ترون فمن ارز له منکم قضاء فلیقضی بما فی کتاب اللہ۔ ہم پر ایک ایسا زمانہ گزرا ہے کہ ہم عدالتیں قائم نہ کرتے تھے اور نہ ہم اس کے اہل تھے، پھر اللہ نے ہماری قسمت بدلی، ہم اس مقام پر آئے کہ تم دیکھ رہے ہو جب کبھی تمہارے پاس کوئی مقدمہ آئے تو فیصلہ قرآن کریم سے کرنا۔ غور کیجئے، جنہوں نے کبھی کوئی سلطنت نہ کی تھی وہ جہاں اور جہاں آرا ہوئے، جہاں بیٹیاں زندہ درگور کی جاتی تھی وہاں بیٹی گھر کی عزت بنی، باپ کی شفقت ٹھہری۔ اللہ نے خود حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل کو بیٹی سے باقی رکھا۔ عورت کو معاشرے میں ایک مقام ملا، اسے پردے کی عزت دی گئی، جس سے اشراف کی عورتیں پہچانی جاتی ہے، اسے باپ کی جائیداد میں وارث قرار دیا گیا، آئندہ اس پر اپنے نام و نفقے کی ذمہ داری نہ ہوتی تھی، اس لیے اسے لڑکے سے نصف حصہ دیا گیا۔ یہ وہ فطری رعایت تھی جن کی طرف قلوب و اذہان بڑی جلدی سے کھینچے چلے آتے۔ اخلاق سوز چیزیں شراب اور جوئے کو یکسر حرام قرار دیا گیا۔ مال و جان اور عزت ایک دوسرے کے لیے لائق تکریم ٹھہرائے گئے۔ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلا اعلان فرمایا کہ میرے بعثت اخلاقی بزرگیوں کی تکمیل کے لیے ہے، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اور یہ بھی فرمایا میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ قرآن کریم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں بیان کرتے ہوئے جہاں یہ ذمہ داری بیان کی کہ آپ ان لوگوں پر قرآن کی آیاتیں پڑھیں، وہاں یہ ذمہ داری بھی آپ کے سپرد ہوئی کہ ایک ایسی قوم بنائیں جن کے دل پاک ہو چکے ہو۔ ایسا کیوں؟ یہ اس لیے کہ قرآن بے شک ایک عظیم کتاب ہے، وہی الہی ہے، مگر اس کے ساتھ اٹھنے والی ایک قوم چاہیے جو اسے لے کر دنیا میں قرآنی انقلاب قائم کرے۔ یہ عرب بعد القرآن کی حالت ہے۔ اب ذرا آگے چلے اور دیکھیں کہ اس قوم نے کس وسعت، جرت اور ہمت سے اس دنیا کی جغرافیائی سرحدیں عبور کی اور دنیا میں ایک خلافت کا نظام قائم کیا، اور پھر اتنا مثالی انصاف، اتنے مثالی رواداری اور اتنا اخلاق سے وہ دنیا میں گھومے پھرے کہ دنیا کے کونے کونے میں اسلام کا بول بالا ہوا، اسلام غالب آیا، مسلمان دنیا کے لیے رہنما بن گئے، اور یہی وہ قرآن ہے جس نے ان عربوں کو جن کے ساتھ تعلقات بنانے کے لیے مہذب انسان آمادہ نہ ہوتا تھا، اسی قوم کو اسی قرآن نے اٹھا کر باقی ساری دنیا کے لیے یہ قرآن کا مختصر جو تاثیر تھا وہ بیان کیا۔ مزید تفصیل کسی دوسرے درس میں کریں گے انشاءاللہ تعالی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔